جی السلام علیکم سامعین محترم اور عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جو کہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز، بی ایس اکنامکس، بی ایس کامرس اور اے ڈی پی سی ایس اور اے ڈی پی ایف، ان تمام کورسز میں یہ کمپلسری ہے۔ آج ہم مشہور زمانہ حدیث جبرائیل کا مطالعہ کریں گے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنا بھی ہمارے پاس ذخیرہ حدیث ہے، اس میں اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ سب سے نمایاں حدیث ہے تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ حدیث جبرائیل کو جو بیان کیا گیا ہے وہ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ مکالمہ ہوا، اور یہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ اکثر اوقات حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، کیونکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت دحیہ قلبی جو ہے وہ انتہائی خوبصورت شخص تھے، اور میں اکثر اپنے طلباء کو یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کے دور کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ دن کے وقت جو ہے وہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے، آپ رات کو آئیں گے، وہ بھی نقاب میں۔ گویا اتنے آپ خوبصورت تھے۔ الغرض بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، جو کہ فرشتہ ہیں لیکن انسانی شکل میں آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، جس طرح کے ایک سوال کیا ایمان کیا ہے، اور دیگر سوالات کیے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب ظاہری بات ہے صحابہ نے سوال کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول یہ کون تھے جو اس قدر خوبصورت انسان جس کے اوپر سفر کے آثار نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارے دین کے متعلق تعلیم دینے آئے تھے۔ میں نے اس حصے کو، اس نوٹس کو میں نے تقسیم کر دیا 2 حصوں میں، مطلب انگریزی بھی ہے اور یہاں پر اردو بھی ہے۔ یہ حدیث جبرائیل ہے، اس میں 3 سے 4 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، ہم ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور جس کے کپڑے بے حد سفید ہیں، اور وہ انتہائی سیاہ قسم کے بال رکھنے والا شخص تھا۔ اس پر کسی قسم کے سفر کے آثار نہیں تھے۔ گویا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹا موٹا بھی سفر کریں تو منہ پر مٹی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اس دور کی بات کی جائے تو اس دور میں سفر جو ہے وہ گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر اس طرح سفر کیا جاتا تھا، تو مٹی کے بہت زیادہ نشانات اور مٹی بہت زیادہ چہرے پر آ جاتی تھی۔ الغرض وہ شخص آیا جس کے کپڑے سفید تھے اور بال سیاہ تھے، اور اس پہ سفر کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا، اور اس طرح بیٹھا کہ رکبتئی ہی الا رکبتئی، کہ آپ کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے مل گئے۔ پھر اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی، مجھے خبر دیجئے عن الاسلام، کہ اسلام کیا ہے، یا اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دے یا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ان محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، تو صلاح قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا طواف کر اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔
تو وہ سائل نے کہا قال صدقتا، بے شک آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص کیسا ہے کہ سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو سوال کرتا ہے ظاہری بات ہے اس کو تو اس کا جواب ہی نہیں معلوم، تبھی تو وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ فاخبرنی، ہمیں خبر دیجیے، عن الایمان، عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، اور آخری چیز فرمائی کہ تو ایمان رکھ قدر پر، خیر اور شر پر۔ اس نے کہا قالا، بے شک آپ نے کہا، صدقتا، سچ۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے احسان کے بارے میں بتائے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو عبادت کرے تو یہ تصور کر لے تراہو، کہ تو کأنہ تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہ یراک۔ جب تو عبادت کرے تو یہ اپنے ذہن نشین کر لے، کہ یہ سوچ لے، یہ دیکھ لے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے فإن لم تکن تراہو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا فإنہ یراک، تو پھر تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پھر سوال کیا اچھا مجھے بتائیں کہ آخرت کی کوئی نشانی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ گویا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو میں نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، بس ہم دونوں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا جانتے ہیں۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب لونڈی مالک کو جنے، اور یہ کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریاں چلانے والوں کو تو دیکھے کہ وہ بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں دیر تک ٹھہرا رہا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل امین تھے اور تمہارے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ تو سامعین محترم، اس میں جو باتیں سمجھنے والی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے اسلام کے جو بنیادی لوازمات ہیں جو بہت ضروری ہیں، جس کو کیے بغیر اسلام نافذ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ نے 5 ارشاد فرمائے۔ گویا سب سے پہلے اسلام کیا ہے کہ تو شہادت دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر تو صلاح قائم کر، پھر تو زکوٰۃ دے، پھر تو رمضان کے روزے رکھ، پھر تو حج کر اور بیت اللہ کا طواف کر اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔ گویا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اسلام میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ کسی بزرگ کو گالی نکال دیتے ہیں، ان کی توہین کر دیتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں اول فول بک دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو اللہ کے طرف سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ دین سکھایا، یہ ان کی اپنی مرضی نہیں تھی، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً وہ سوالوں کے جواب دیے اور بعد میں تصدیق کی۔ یہ ویریفائی ہو رہا ہے کہ جو آپ تک پہنچایا گیا کیا وہی ڈیلیور ہو رہا آگے؟ نمبر 1، اب وہی ڈیلیور ہو رہا ہے تو امپلیمنٹیشن بھی اس کی ویسی ہونی چاہیے۔ گویا کوئی بھی شخص اگر اسلام کے دائرے میں جو داخل ہونا چاہتا ہے یا جو داخل ہے، اگر وہ ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
کہے کہ اس نے فلاں میرے بابا جی کو گالی نکالی ہے، میرے فلاں بزرگ کو گالی دی ہے، فلاں کی توہین کی ہے، فلاں صحابی کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، اس نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، تو یاد رکھیے گا ہم اس شخص کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، لعنتی کہہ سکتے ہیں، بے شرم کہہ سکتے ہیں، بے حیا کہہ سکتے ہیں، جو من میں آئے اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں پھینک سکتے، چونکہ اسلام کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو اسلام کی باؤنڈریز ہیں، وہ کلمہ شہادت ہے، وہ صلاح ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی بھی چیز اگر ہو جاتی ہے، لائک کسی کوئی بزرگوں کو گالی دے دیتا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہے، ان کی بےحرمتی کر دیتا ہے، تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کو کافر کہہ کے دائرہ اسلام سے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری اس میں ایمان کے بارے میں، اب دیکھیں دونوں چیزیں دیکھیں، یہ تین چیزیں بڑی ضروری تھی، ان سب کی کلیئرٹی کرنا بہت ضروری تھا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول زمین پر تشریف فرمایا، وہ سب کچھ ہمیں دے رہے ہیں، تو جبرائیل کا آ کر اس بات کو پھر تصدیق کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا مطلب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ در حقیقت اللہ کے علم میں ہے کہ آخرت میں، قرب قیامت میں یہ چیزیں نمودار ہوگی کہ لوگ ایک دوسروں کے بزرگوں کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اچھا، اب آگے دیکھیں ایمان کے متعلق کیا بیان فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر اور ملائکہ پر اور کتب پر اور رسولوں پر اور آخرت پر اور خیر و شر پر، گویا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایمان میں داخل نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کی خلافت کو مانتا ہے، نہیں مانتا، نہ مانے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اللہ کو خود جواب دے ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ میں اور آپ کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلہ کریں، میں اور آپ کسی کو ایمان کے درجے سے گرا دیں، یا میں اور آپ کسی کو ایمان کے درجے سے بڑھا دیں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے ان 5 چیزیں جو اسلام میں بیان کی گئی ہیں، وہی 6 چیزیں جو آپ کو ایمان کے حوالے سے بیان کی گئی، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس پر عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے تو فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے فلاں صحابیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس شخص نے تو میرے غوث پاک کو ایسے کہہ دیے، اس نے میرے داتا صاحب کو ایسے کہہ دیا، تو یہ شخص کافر ہے، تو یہ دلیلیں ملا کے ہم کافر نہیں بنا سکتے کسی کو۔ واضح قرآن پاک میں، احادیث میں، روایات میں بالکل واضح ایمان کا کرائٹیریا بھی آ گیا، اسلام کا کرائٹیریا بھی آ گیا۔ اب اس کے علاوہ جو مرضی کرتا ہے۔ اس کے بعد احسان کیا ہے؟ یعنی کہ عبادت کی معراج ہے۔ یہ دیکھیں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمائی ہے کہ ایمان کا جو احسان وہ یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو یہ خیال کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور چونکہ اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہاں اس کی قدرتیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے جلوے دیکھ سکتے ہیں، اس کے لطائف دیکھ سکتے ہیں، اس کا جلال دیکھ سکتے ہیں، اس کا قہر دیکھ سکتے ہیں، اس کا غضب دیکھ سکتے ہیں، اس کی رحمت دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی تمہارے دل میں گمان پیدا نہیں ہو رہا، تم یہ بھی نہیں دیکھ پا رہے، تو پھر یہ تو خیال کر ہی لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری عبادت کو جج کر رہا ہے، وہ تمہاری ہر چیز، تمہارے قول و فعل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت میں خوش و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض جبرائیل کی جو حدیث ہے، حضرت جبرائیل کی، اس کا مختصر سا انٹروڈکشن یہ کروا دیا گیا۔ اس میں انتہائی تفصیلی نوٹ لکھا جا سکتا ہے، اور یہ اکثر اوقات لانگ کویسچن میں پوچھی جاتی ہے حدیث مبارکہ کہ حدیث جبرائیل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اس میں ظاہری بات ہے جب طلباء تفصیلی نوٹ لکھتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، کلمہ شہادت کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر صلاح کو کرتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ کو کرتے ہیں، اس کے بعد صوم کو کرتے ہیں، اس کے بعد حج کو کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد دوسرا پورشن یہ بناتے ہیں، 3 اس کے پورشن بناتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی حدیث جبرائیل کے حوالے سے انتہائی مختصر سا ایک ہم نے جو انٹروڈکشن کا لیکچر دیا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان 4 پر یہ چیزیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، کلمہ شہادت، صلاح، زکوٰۃ، ان کو آگے ہم فردر لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔